بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ ایک مومن کو اپنے قریب بلا کر اس پر پردہ ڈال کر کہ کوئی دوسرا نہ دیکھے، اس کی لغزشوں اور سیئات یاد دلا کر اس سے ہر گناہ کا اقرار کرائیں گے، اور وہ اپنے گناہ کی کثرت اور اقرار پر یہ سمجھے گا کہ اب ہلاکت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بڑی اہم حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس کو کتنی جگہوں میں نے ذکر کیا، شاید آپ لوگوں کے ذہن میں ہو۔ راوی بڑا جلیل القدر راوی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے عبداللہ۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ ایک مومن کو اپنے قریب بلا کر اس پر پردہ ڈال کر کوئی دوسرا نہ دیکھے، اس کی لغزشوں اور سیئات یاد دلا کر اس سے ہر گناہ کا اقرار کرائیں گے، اور وہ اپنے گناہوں کی کثرت اور اقرار پر سمجھے گا کہ اب ہلاکت کا وقت قریب آ گیا۔ تو ارشاد ہوگا کہ میں نے دنیا میں تجھ پر ستاری فرمائی ہے، میں نے دنیا پر کیا کی ہے؟ ستار کا مطلب ہے چھپا دیا ہے، ستاری کی ہے، چھپایا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو علم غیب ہے نا، علم غیب یہ اللہ نے رسولوں کو بھی نہیں دیا، ولیوں کو بھی نہیں دیا، باپ کو بھی نہیں دیا، ماں کو بھی نہیں دیا، بیوی کو بھی نہیں دیا۔ کیوں؟ کہ اگر علم غیب کسی کے پاس ہوتا نا تو کوئی بھی کچھ کرتا اس کو پتہ چل جاتا۔ تو زمین میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں کہ کسی کی عیب کو چھپائے، یا یہ ہے کہ اسے صبر کرے۔ دیکھو بیٹا کوئی غلطی کرے، باپ نے دیکھیں تو ماں کے پاس بتاتا ہے کہ بیٹے نے آج یہ کیا، ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ اور ماں دیکھے تو باپ کو بتاتا ہے کہ بیٹے نے آج یہ کیا ہے، بیٹی نے آج یہ کیا ہے۔ اور اگر بھائی دیکھے تو دوسرے بھائی کے پاس بتاتا ہے بھائی نے آج یہ کیا ہے۔ بہن بھائی کا، بھائی بھائی کا، دنیا میں کوئی رشتہ کسی کے عیب کو نہیں چھپاتا۔ چلو بہت زیادہ اوپن نہ کرے تو آپس میں تو بتاتے ہیں کہ آج یہ معاملہ ہوا ہے، بات سمجھ میں آیا؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود آج تک روز زمین میں جتنے بھی لوگوں نے گناہ کیے ہیں اس کی پیشانی پہ لکھی ہے، چھپایا ہے۔ بلکہ ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر میری غلطی آپ دیکھتے ہیں اور آپ چھپاتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے 70 جو ہے نا خطاؤں کو کیا کریں گے؟ چھپا دیں گے، 70 عیبوں کو چھپا دیں گے۔ یعنی کوئی مسلمان کسی مسلمان کو عیب میں دیکھے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کیا کرے؟ عیب میں دیکھے اور اللہ کے لیے چھپا دے، تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ چھپانے والے کے 70 عیوب کو کیا کرے گا؟ چھپائے گا۔ تو یہ اللہ کی ذات 70 العیوب ہیں، یعنی عیوبوں کو چھپانے والی ہے۔ غفار الذنوب ہیں، گناہوں کو کیا کرنے والی ہے؟ معاف کرنے والی ہے۔ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں کیا ہوں؟ غفور الرحیم۔ پھر دوسری جگہ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندے جنہوں نے گناہوں کے ساتھ اپنے اوپر اسراف کر چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سمجھ میں آ جائے۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کو جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالحہ کرے۔ سمجھ میں آ جائے۔ تو یہاں بھی یہ حدیث میں فرمایا ہے کہ یعنی وہ خطا کار بندے کو اللہ بلائے گا اور اس کو بولے گا اپنے گناہ دیکھ۔ جب وہ گناہ دیکھے گا تو اس کو ایک گناہ یاد دلایا جائے گا، یہ بھی تمہارا گناہ، یہ بھی۔ کوئی انکار نہیں کرے گا، کہے گا بالکل ہے۔ تو وہ سمجھے گا کہ ابھی میرا ہلاکت کا وقت کیا ہو گیا؟ قریب آ گیا۔ تو ارشاد ہوگا کہ میں نے دنیا میں تجھ پر ستاری فرمائی ہے، تمہارے خطاؤں کو چھپایا ہے، تمہارے عیوبوں کو چھپایا ہے، تو آج بھی ان پر پردہ ہے۔ آج بھی کیا ہے؟ تم پر پردہ ہے، ایمان کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے پردہ ہے۔
سمجھ میں آئی جی؟ آج بھی تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ ہے اور معاف ہے، اس کے بعد اس کے نیک اعمال کا دفتر اس کے حوالے کر دیا جائے گا، ہاں، اور وہ کیا ہو جائے گا؟ سیدھا جہنم میں، جنت میں چلا جائے گا۔ اور بھی سنکڑوں روایات سے یہ مضمون مستنبط ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کو ڈھونڈنے والوں اس کے احکام کی پابندی کرنے والوں کی لغزشوں سے درگزر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے نہایت اہمیت کے ساتھ ایک مضمون سمجھ لینا چاہے کہ جو لوگ اللہ والوں کی کوتاہیوں پر ان کی غیبت میں مبتلا رہتے ہیں، جو لوگ اللہ والوں کی کوتاہیوں پر ان کی غیبت میں مبتلا رہتے ہیں، وہ اس کا لحاظ رہے کہ مبادا قیامت میں ان کے نیک عمل کی برکت سے ان کی لغزشیں تو معاف کر دی جائیں گی اور پردہ پوشی فرمائے جائیں گے، لیکن تم لوگوں کے اعمال نامہ غیبت کا دفتر بن کر ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے ہم سب سے درگزر فرمائے، سمجھ میں آئے۔ تو یہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا محبت اور کتنا چاہتا ہے کہ اللہ نے یہاں بھی ستاری فرمائی ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہاں، اللہ قاتل کو بھی کھلا رہا ہے، زانی کو بھی کھلا رہا ہے، شرابی کو بھی کھلا رہا ہے، ہر مسلک کے ماننے والوں کو اللہ کھلا رہا ہے، سمجھ میں آئی۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کو ہمارے کوئی عیوب ہیں ان کو بھی ظاہر نہیں کرتا، سمجھ میں آئی۔ تو قیامت کے دن کے لیے بھی یہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ عبادت کرتے ہیں، توحید پرست لوگ ہیں، اللہ ان کے وہاں پر بھی کیا کریں گے؟ ستاری کریں گے، لیکن بشرط کہ توحید ہو اور سنت ہو۔ مشرک آدمی اور بدعی آدمی، سمجھ میں اس آدمی کی بخشش نہیں ہوتی، بالکل بھی نہیں ہوتی، لیکن توحید ہو، سنت ہو اور کمی کوتاہیاں گناہ ہو تو گناہوں کی کیا ہوتی ہے؟ معافی ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے۔ اور دوسری میں ایک نقطے کی بات اور آپ کو بتا دوں، ایک نقطے کی بات کہ دیکھو کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اور سیریس بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کے سامنے شہد رکھ دیں گے نا، یہ کھا لو، ہاں، کہے گا نہیں میرا دل نہیں کرتا، میرے سے نہیں کھایا جائے گا۔ آپ اس کے لیے مٹن کڑھائی بنا کر سامنے رکھ دو کہ تھوڑا سا 2 لقمے کھا لو، کہ نہیں میرے جی نہیں چاہتے، میری طبیعت نہیں کرتی، ایسے ہوتا نہیں ہوتا؟ اور دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ فروٹ لا کے سامنے رکھ دو، وہ کھلاؤ، کہتے نہیں میری ذائقہ خراب ہے، منہ کا ذائقہ کیا ہے بھائی، میں نہیں کھا سکتا۔ آپ زور لگائیں گے تھوڑا سا کھائے گا، لیکن اس کی الٹی کی شکایت بن جائے گا، وہ کھا نہیں سکے گا۔ تو مشرک آدمی اور بدعی آدمی کا بھی یہ حالت ہے۔ جب بندہ مشرک ہوتا ہے نا، شرک کرتا ہے یا بدعت کرتا ہے نا، تو وہ روحانی بیمار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو وہ جسمانی بیمار جیسے اچھا خوراک نہیں کھا سکتا ہے نا، تو اسی طرح یہ روحانی بیمار بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ تلاوت نہیں کر سکتا، یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ اور بھی نیک کام، یہ روحانی بیمار ہے۔ حالانکہ یہ کوئی دیکھو وہ میٹھے کھانے نہیں کھا سکتا، اچھے کھانے نہیں سکتا، تو یہ بھی اچھے کھانے ہیں۔ خدا کی قسم، دنیا کا اندر جتنی بھی لذت چیز، میں کوئی اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہا یہاں پہ، سمجھ میں آئیے، خدا کی قسم اگر دنیا کا اندر بھی اگر کوئی لذیذ چیز ہے نا، لذیذ چیز، وہ اللہ کی رج بس کی عبادت ہے بس۔ اس میں جو مزہ آتا ہے نا، وہ کھانے میں، پہننے میں، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں نہیں آتا۔ تھوڑا سا آپ کسی تنہائی میں بیٹھ کر جو نا مناجات کر کے دیکھو، آنسو بہا کے دیکھو اللہ کے لیے، تنہائی میں بیٹھ کے، نہیں کہ بچے بھی ہو، مسجد کے لوگ بھی ہو، ایسی جگہوں میں مناجات نہیں ہوتے، سمجھ میں آج مناجات کے لیے کبھی جنگل جاتے ہو نا، ہاں، تو وہیں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لو کہ کوئی آدھا گھنٹہ کوئی نہ دیکھے، پھر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے اللہ کی تعریف شروع کرو، اپنی زبان، اپنی جان سے شروع کرو۔ یا اللہ تو نے اتنی خوبصورت آنکھیں دی، پیشانی دیے، بال دیے، زبان دیے، یا اللہ دانت دیے، ذائقوں کو چکھنے کی صلاحیت دیا، دیکھنے کی صلاحیت، اپنے ہی سے شروع کرو، یعنی سر سے لے کے جو ہے پاؤں تک اپنے ایک ایک چیز کو گن کے یہ بھی تو نے دیا، وہ شمار کرو تو تقریباً 5-4 منٹ تمہارا یہاں لگ جائیں گے۔ پھر اس کو اوپر آسمان سے شروع کرو، یا اللہ آسمان اتنی وسیع تو نے بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا مضبوط بنایا، اتنا اونچا بنایا، اتنا وسیع، یہاں سے پھر سورج پاؤ، پھر چاند پاؤ، ستاروں پر آؤ، پھر پہاڑوں پر، پھر چرند پرند پر، پھر درندوں پر، ہر چیز پر اللہ کو ڈھونڈو۔ میرا مطلب یعنی جتنی چیزیں آپ کے آنکھوں کو نظر آ رہے ہیں نا، ان ساری چیزوں میں اللہ کو ڈھونڈو، تلاش کرو، ہاں، اور پھر اس کے لیے مناجات کرو۔ پھر اپنے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، بچے دیے ہیں، بیوی دی ہیں، جان دی ہے، صحت دی ہے، اس کو پھر شکر ادا کرو، اس کو کہتے ہیں مناجات۔ ہاں، جنگل میں کہیں نہ تنہائی میں بیٹھ کے، یا رات کو
جو ہے نا کہیں مسجد میں کوئی نہیں ہوتا مسجد میں آ جاؤ, یا گھر کے کسی کمرے میں کوئی نہیں ہوتا ادھر بیٹھ جاؤ, جو آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. پھر مناجات کرنا شروع کر دو, پھر اپنے دل کی کیفیت بنانا شروع کر دو, سمجھ میں. پھر توجہ کی وہ لے جا کے اللہ کی ذات کے ساتھ پیوستہ کرو. اللہ کوئی دور نہ سوچو کہ وہ کہیں دور ہے تو اس کو پکار, یہ سوچ لو کہ بس اسی کے دامن میں میرا گود پڑا ہے, سر پڑا ہے, اور ابھی میں اسی کو پکار رہا ہوں اور اسی کو فریاد کر رہا ہوں, اور وہ جو ہے نا جیسے میرے منہ سے نکلنے سے پہلے وہی سن رہا ہے, مجھے دیکھ رہا ہے. تو پیار کیا ہو گیا, آپ کی روحانیت بحال ہو جائے گی, اندر سے آپ کا روحانیت بحال ہونا شروع ہو جائے گی. پھر آپ کے جسم کے بال کھڑے ہو جائیں گے, پھر آنسو گرنا شروع ہو جائیں گے, پھر مناجات میں مزہ آئے گا. وہ الفاظ آپ کو نصیب ہو جائیں گے, یا وہ پہلو میں بات کرنا آپ کو نصیب ہو جائے گا کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یار اس پہلو پر بھی میں چلے جاؤں گا. پھر اللہ کے واسطے دو, یا اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ, حمد کا واسطہ, ثنا کا واسطہ, سمجھ میں آ جی. اور اس طرح جو ہے کیا نام ہے, اس کی سخاوت کا واسطہ, اس کی تخلیق کا واسطہ, قدرت کا واسطہ, محبت کا واسطہ, سمجھ میں آ جی. اور یہ سارا کچھ کرتے جاؤ. اگر آپ کو دنیا کی ساری چیزوں سے, بیوی کی گود سے بھی اگر زیادہ مزہ نہیں آیا, بتا دینا مجھے صاحب آپ نے کیا بولا. لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب ہم بدعت اور شرک نہیں کر رہے ہوں گے, تب اس بات کی طرف ہماری توفیق ملے گا, ہمیں توفیق ملے گا تب اس بات کی طرف, سمجھ میں آ جی. ورنہ دین ہم کچھ اور سمجھ کے بیٹھ جائیں گے اور ہم پکڑے جائیں گے تب, سمجھ میں آ جی. تو کبھی اللہ تعالیٰ سے محبت کر کے دیکھو اور مناجات کر کے دیکھو, اس کے ساتھ لو لگا کے دیکھو, کہیں جو ہے نا سرگوشی کر کے دیکھو, مزہ نہ آیا تو پھر بتا دینا مجھے. خدا گواہ ہے کتنی مرتبہ, خدا کتنی مرتبہ میں نے کہا اللہ ابھی لے جاؤ بس اپنے پاس. میں نے اللہ سے دعا مانگی, جب مزہ جو آیا, اس کے قرب کا جب مزہ دیکھا, میں نے کہا ادھر کیا ہے یار دنیا میں, ٹینشن کے علاوہ ادھر کچھ ہے؟ ہاں, کھا کے بھی ٹینشن نکالنے کا, ہاں, کما کے بھی ٹینشن ہے. یہ تو ایک تو نہیں ہے, نہ مل کے ٹینشن ہے, وہ تو الگ ہے کہ آپ کہاں سے کمائیں گے, کہاں سے لائیں گے, کیسے نقصان ہوگا, فائدہ ہوگا, وہ الگ ٹینشن ہے. وہ مل کے بھی ٹینشن ہے, گھر پہ آ کے بھی صرف پکانے کے اوپر غور کرو. ہاں, آگ لگاؤ, برتن دھو لو, آٹے نکالو, پھر بناؤ, پھر اوپر ڈالو, پھر جو ہے نا روٹی بناؤ, پھر پلیٹ میں ڈالو, پھر جو ہے کتنی کہانیاں ہیں بھائی, سمجھ میں آ جی. تو اللہ کو پہچاننا ہے, ہم نے کیا بننا ہے بھائی. اگر ہم آج یہ اتنے بندے یہاں بیٹھے ہیں, اللہ کو پہچان کر, اللہ کی پہچان کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے نا, تو ہم ہی لوگ اللہ کے لیے, ہدایت کے لیے کافی ہو جائیں گے. سمجھ میں ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.